قصہ سنایا، قوم صالح کا قصہ سنایا کہ صالح علیہ السلام کی قوم اتنی شریر، اتنی بےہودہ اور اتنی زیادہ گویا بے عقل اور متکبر، غرور میں مبتلا تھی کہ پیغمبر کی عزت و احترام کے بجائے انہوں نے پیغمبر کے ساتھ میں مذاق شروع کر دیا۔ پیغمبر کو ایک بہت بڑی چٹان دکھا کر قوم صالح نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس چٹان کے اندر سے اونٹنی باہر نکلے۔ انہوں نے سمجھا ہم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اونٹنی باہر نکلے تو وہ کیسی ہو؟ وہ 10 ماہ کی گابن ہو، اس کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو 10 مہینے کا بچہ ہوگا وہ باہر آتے ہی پیدا ہو جائے، اور پیدا ہونے کے بعد ماں اور بچے میں فرق نہ ہو۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ماں کی جسامت، ماں بڑی ہوتی ہے، بچہ اس کے سامنے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ماں اور بچے میں بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہونا چاہیے، جتنی ماں ہے بچے کا جسم اور اس کی جسامت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ اب قوم صالح نے سمجھا کہ یہ بات تو بالکل ہی بےہودہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چٹان سے اونٹنی باہر نکلے؟ اور اگر چٹان سے اونٹنی نکل بھی گئی تو بغیر نر اور مادہ کے ملے ہوئے کوئی جانور گاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پیٹ میں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر بچہ ہو بھی گیا تو 10 ابھی نکلنے والی اونٹنی کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر 10 مہینے کا بچہ ہو بھی گیا، پیدا بھی ہو گیا، تو بچے میں اور ماں میں تو فرق ہوگا، ماں اور بچہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پیغمبر کا مذاق اڑانا چاہا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ چٹان سے اونٹنی باہر نکلی، وہ اونٹنی 10 ماہ کی گابن تھی، اس نے بچہ جنا، اور بچہ جننے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس بچے میں اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہے، بچہ بھی اتنا ہی ہے جتنی ماں ہے۔ تو حیران رہ گئے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، بتایا یہ فوق البشر طاقت ہے، انسان کی طاقت سے آگے کی کوئی قوت ہے، جو قدرت کاملہ سے، اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو مان لینا چاہیے تھا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو پھر اللہ جل جلالہ من والہ نے ایک اور موقع، ایک اور چانس، ایک اور ان کے لیے موقع اللہ نے دیا کہ چلو تم نے بات نہیں مانی، لیکن اس اللہ کی آیت، اللہ کی نشانی کی عزت کرو، قدر کرو۔ یہ اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان اللہ کی نشانیوں کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں مہربانی کا معاملہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنے کے بجائے انہی اونٹنی کو اور اونٹنی کے بچے کو ذبح کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا، قرآن کہتا ہے کہ اونٹنی کو، اونٹنی کے بچے کو ذبح کر دیا۔ جب اللہ کے حدود میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے اور اللہ کے ساتھ میں گویا جنگ لڑنے میں حد سے آگے بڑھ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے چیخ ماری، جن کی چیخ سے لوگوں کے دل اور سینے پھٹ گئے، اندر کا دل پھٹ کے باہر نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھر برسائے، پتھر برسا کر ان کے سر پھوڑ دیے اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے زمین پر گرے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جی کھجور کے درخت لمبے لمبے تنے کے ہوتے ہیں، کھجور کا درخت اگر جڑ سے کاٹ دیا جائے تو لمبے تنے جیسے زمین پر گرے ہوئے 50 فٹ 60 فٹ لمبے تنے زمین پر گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی لاشیں بھی زمین پر ایسی گری تھی جیسے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوئے ہوں، کھجور کے درخت لمبے لمبے زمین پر پڑے ہوئے ہوں۔ تو اللہ نے دکھایا کہ اللہ کے ساتھ میں مقابلہ، قدرت کے ساتھ میں مقابلہ، اللہ کی طاقت کے ساتھ میں مقابلہ انسان کو زیب نہیں دیتا ہے، انسان کو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہی زیب دیتا ہے۔